جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، جس نے نوش کر لیا شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن اسلام پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فیصل عباس، اور میرے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہیں وہ علامہ سراج احمد جو ہے وہ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ہم محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور خاص کر جو ان کی قربانی جو ہے وہ اسلام کی خاطر پیش کی گئی، اس قربانی کی وجہ سے جو محرم الحرام کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کے حوالے سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ فائق نیوز کو ٹائم دینے کا۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب ناظرین کو بتائیے گا کہ محرم الحرام جو ہے یہ مہینہ، اس کا قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ تقدس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی بہت شکریہ فائق نیوز پر مجھے انوائٹ کرنے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو محرم کے حوالے سے محرم کا لغوی معنی بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے ہے۔ اس کا لغوی معنی احترام والا۔ محرم الحرام، ان دونوں لفظوں کو اگر ملایا جائے تو احترام والا، ایسا احترام والا مہینہ کہ جس کا احترام یہودی بھی کریں، عیسائی بھی کریں، اور اس کا احترام کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی کریں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ 4 مہینے رجب المرجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ان کے اندر ایسا کوئی کام نہ کرو کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنے آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤ یا اپنے آپ کو پریشان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر قتال کرنا، اپنے آپ کو مارنا یا آگے دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ ناجائز قرار دیا ہے۔ علامہ صاحب محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یا شہادت کی قربانی ہے ان کی، اس واقعے سے پہلے بھی اسلام کے اندر سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں اس کے تقدس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ نے شریعت کے اندر جو ہے اس چیز کا کوئی واضح کیا ہو؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ازل سے ہے، یہ اس کی فضیلت آج سے نہیں شروع ہوئی یا چند سالوں سے یا صدیوں سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو جب سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا اس کا احترام ہوتا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے خمیر بنایا، جب آپ مٹی میں تھے اس وقت بھی یہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب آپ کی جسم کے اندر روح ڈالی گئی تو اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا۔ جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی یہ سلسلہ آگے چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتا ہے کہ جب ان کی کشتی کنارے لگتی ہے تو اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں باپ بیٹے اتنے عرصے دراز کے بعد آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے چیخے سے باہر آئے تو تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ جب نمرود اس کی حکومت ختم ہوئی، اس کا تختہ الٹا، تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حواریوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ جب آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا گیا تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور
جو نواس رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگزاروں کے اندر جا کر جام شہادت نوش کرتے ہیں، تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محرم الحرام کا کیا تقدس ہے اور اسلامی ہسٹری جو ہے اس کے اندر اللہ نے اس کی کیا شان رکھی ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو ان کی شان ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر جو ہے ان کا کیا فضیلت اور کیا مقام ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ہونا چاہیے۔ بہت ہی اچھا سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایک مقام رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے بہت ساری آپ کی شانیں واضح کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے، علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ حسین سے پیار کرے گا، جو حسین سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر۔ تو اب جو حسین سے پیار کرے گا وہ نبی کا بھی ہوگا اور اللہ کا بھی ہوگا۔ جو اللہ کا ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کی نظر میں یہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھا کے باہر نکلتے ہیں اور دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پیچھے دوڑ لگاتے ہیں اور پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابوبکر بھول تو نہیں گئی؟ تو عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ اے علی بھولا نہیں، یہ بیٹا آپ کا ہے لیکن تصویر مجھے محمد الرسول اللہ کی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی جو میں جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے دل کے اندر محبت حضرت امام حسین کی ایسے ہے کہ دیکھیں حافظ الحدیث ہیں اور 5000 حدیث کے راوی ہیں۔ ان کے دل کے اندر قدر کس طرح ہے کہ آپ ایک جنازے سے واپس آئے اور آپ نے اپنی پگڑی جو ہے وہ اپنے سر سے اتاری اور اس پگڑی کے ساتھ حضرت امام حسین کے جوتے صاف کرنے لگے، اور جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے میرے نانا جان کے آپ پیروکار ہیں، ان کی فرم برداری کرنے والے ہیں، چچا جان ایسا نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ میں حضور کی زبان اقدس سے یہ فرمان سنا ہے، اس لیے میں آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی اور ان کی شہادت جو ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی جامع کویسچن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی انسان کو مشکل پیش آئے، جب بھی کسی میدان میں اس شخص کو اترنا پڑے تو وہ اپنی قربانی سے اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا اور یہ دکھا دیا، پوری امت کو یہ دکھا دیا کہ میں اس نانا کا وہ نواسا ہوں کہ جنہوں نے میدان میں جا کر، میدان میں اتر کر، میدان جہاد میں جا کر لوگوں کے ساتھ اپنے دندان بھی شہید کروائے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو آج میں بھی اپنی جان کو 72 تنوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور میں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ امام حسین جو ہے وہ اپنے نانا کے وعدے کو وفا نہیں کر سکے، اپنے نانا کے وعدے کے مطابق پورا نہیں اتر سکے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ وہ شعر یہ ہے، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وا حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین، وا حسین وا حسین
واہ حسین واہ حسین، گل افشاں ہے آج تک تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی چل رہا ہے تیرا چراغ۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، میرے ساتھ تھے علامہ سراج احمد، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بتایا اور ان کی شہادت کے تقدس کے حوالے سے بتایا، خاص کر محرم الحرام کی جو تقدس ہے اس کا احترام ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی محرم الحرام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو خاص پیغام ہے، ان کی جو شہادت کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچایا۔ تو اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان حافظ فیصل عباس کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیں فائق نیوز۔ اللہ حافظ۔